اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. دوشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم. یہ اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ ہے. آج رجب کی 16 تاریخ ہو چکی ہے. اس مہینے سے متعلق ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں کہ اس مہینے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک عمل صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی دین کے نام پر یا سنت کے نام پر یا عبادت کے نام پر اس مہینے میں کیا جاتا ہے، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل اس مہینے سے متعلق ثابت ہے وہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے اس وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. یہ دعا شروع چاند دیکھ کر آپ مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو کسی نے اگر نہ مانگی تو ابھی بھی مانگ سکتا ہے. تو رمضان تک اس دعا کا سلسلہ جاری رہتا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر کی زیادتی کی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن کسی نیکی کی خاطر. کہ یہاں دیکھیں آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا کیجیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. تو گویا کہ 2 مہینے کی ہمیں اور زندگی عطا کریں کہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں اور پھر رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، عبادتیں ہیں، ان کو ہم حاصل کر سکیں. اور دوسرا اسے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا بہت زیادہ اشتیاق تھا. وہ اشتیاق صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے خاص الخاص اس امت کو عطا کی ہے. اس کے اندر روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہے، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب بڑھا کر فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا بہت زیادہ اشتیاق ہوتا تھا کہ 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا شوق رکھیں اور اس کی تیاری بھی کریں. اس کی تیاری کے اندر یہ چیز حاصل ہے کہ جس قدر ہو سکے رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو نمٹا کر رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے. تو یہ عمل آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ان 2 مہینوں میں برکت عطا کیجیے، رجب اور شعبان، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے. اس کے علاوہ اس مہینے کا کوئی عمل آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا کہ 27 رجب کو یہ معراج کی شب ہے، اور وہ معراج کی شب بھی اسی طرح عبادت کی رات ہے جس طرح لیلۃ القدر ہے. بلکہ بعض تو اہل بدعت نے یہاں تک بات کو بڑھایا کہ لیلۃ القدر کا بھی اتنا ثواب نہیں جتنا کہ شب معراج کا ثواب ہے. حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ ہی طے نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے کے اندر ہی آپ کو معراج ہوئی. اس میں تو علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں. سن کی بھی تعیین کرنا مشکل ہے کہ کس سن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ جس سال میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اسی سال آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی. وہ کہ جو پہلا سن تھا نبوت ملنے کا تو سن 1 نبوی ہی میں آپ کو معراج ہوئی. اور بعض کہتے ہیں سن 5 نبوی میں نبوت ملے آپ علیہ السلام کو 5 سال گزر گئے تھے پھر آپ کو معراج کروائی گئی. لیکن محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ 12 نبوی
یعنی ہجرت سے 1 سال قبل آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ تو ان میں سے کسی بھی قول کو لیا جائے، اگر پہلا قول لیں یکم نبوی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد بھی 23 سال تک یہ رات آتی رہی، لیکن کبھی آپ علیہ السلام نے اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ 5 نبوی والا قول لیں تو 18 سال تک اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ شب آئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی اس رات الگ سے کوئی جاگنے کا اہتمام نہیں کیا، نہ صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی کہ آپ اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کیا کرو۔ اور اگر 12 نبوی لیں تو تب بھی 11 سال تک آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ رات آتی رہی۔ پھر آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 1 صدی تک صحابہ کرام اس دنیا کے اندر موجود رہے، تو 100 برسوں کے اندر 100 مرتبہ یہ رات آئی ہے، لیکن کسی ایک صحابی سے منقول نہیں کہ اس نے اس رات کو کوئی الگ سے عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ پھر اس سے آگے جو کام کیے جاتے ہیں، چراغاں کرنا، مساجد کے اندر اجتماع کرنا، تو یہ چیزیں ساری کی ساری بدعات اور خرافات ہیں۔ یا اسی طرح 27 رجب کو روزہ رکھنے کا بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ روزہ بھی کہیں ہماری شریعت میں ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو جس چیز کا حکم آپ علیہ السلام نے نہیں دیا، نہ وہ کر کے دکھایا ہے، اس کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرے گا تو وہ سری بدعت ہے، اس کا ترک کرنا چھوڑنا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معلوم ہوا تو زبردستی لوگوں کے روزے تڑوائے، اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ کھاؤ، ان کا روزہ تڑوا دیا کہ جس چیز کو آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے سنت قرار نہیں دیا، بعد میں کوئی بھی اس کو سنت اور عبادت قرار نہیں دے سکتا، وہ سری بدعت ہے۔ تو روزے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس طرح 22 رجب کو یہ اہل بدعت یہ 22 رجب کے کنڈے نکالتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے، حالانکہ یہ دشمنان صحابہ کرام ان کی یہ ایک سازش ہے کہ 22 رجب سن 60 ہجری 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور دشمنان صحابہ نے ان کے اس وفات کے دن خوشی منانے کا طریقہ یہ نکالا کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے منسوب کر دیے، حالانکہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا 22 رجب سے نہ ان کی پیدائش کا تعلق ہے نہ وفات کا۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے سن 8 رمضان سن 80 یا دوسرے کو سن 83 ہجری، لیکن رمضان کے مہینے میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 15 شوال سن 143 ہجری کے اندر۔ لہذا پیدائش ان کی رمضان میں ہے، وفات ان کی شوال میں ہے، رجب سے ان کے پیدائش یا وفات کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہوتا بھی تو تب بھی غیر اللہ کے نام کے کنڈے نکالنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کا ہمارے اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ نظر عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ بالکل صریح قسم کا کفر اور کبھی قسم کا شرک ہے، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ غرضے کہ سوائے اس ایک دعا کے ہماری شریعت کے اندر کچھ ثابت نہیں، اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہماری شریعت میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کی اتباع کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔